السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل لوگ بہت ساری چیزیں دیکھ کر کے جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ قیامت کے قریب کا دور ہے اور بہت ساری چیزیں ایسی آ رہی ہیں جو ان ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں، امید نہیں ہوتی کہ یہ کام ہو جائے گا لیکن ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دبئی کے اندر مندر کا بن جانا، یہ بھی ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز تھی، اور میرے خیال سے وہ جو علاقے ہیں ان علاقوں کے اندر، ان ملوک کے اندر، یہ شاید سب سے بڑا مندر بنایا گیا ہے۔ تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب ایسا کیوں ہے، اتنا بڑا مندر کیوں بنایا گیا؟ اور مسلمانوں کو غیرت نہیں آتی، مسلمانوں کو اس سے شرم نہیں آتی، غصہ نہیں آتا؟ ان لوگوں نے کیا اپنا دین بیچ کھایا؟ دیکھیے، عربوں کی جو حالت ہے وہ ہم سب جانتے کیسی ہے، مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کچھ ان لوگوں نے پچھلے کچھ مہینوں میں نہیں کیا؟ عرب کی بے حرمتی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ شراب پانی سے زیادہ سستی ہے، پانی سے زیادہ پی جا رہی ہے۔ عرب کے لوگ اس وقت شراب پی نہیں رہے بلکہ شراب کے اندر نہا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بے حیائی کے اور دوسرے معاملات۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے مندر وغیرہ کا، وہ ایسا ہے جیسے ایک اسلامی حکومت ہو، اور اسلامی حکومت کے اندر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے اندر باقاعدہ یہ حکم دیا ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ تمہارے اندر، تمہارے ملک کے اندر، اسلامی شریعت کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کا اکرام کرو، ان کا احترام کرو، ان کے گھروں کا احترام کرو، اور ان کی جو عبادت گاہیں ان کی بے حرمتی مت کرو، ان کا بھی احترام کرو۔ یعنی کہ ان کو پورا تحفظ دو، یہ نہیں کہ ان کے مذہب کے جو ان کے مذہبی عبادت گاہیں ان کو توڑ دو، ان کو مسمار کر دو، اس کی اجازت نہیں ہے، بخلاف ان باتوں کے جو آج ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں، بات کو ختم کروں، آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ مسلمان کس طریقے کے مزاج کے ہوتے ہیں۔ دو لوگوں کا پرسنل جھگڑا تھا، ایک ہندو تھا ایک مسلمان تھا، اور بات خواہ پرسنل لیول سے دوسرے لیول پر چلی گئی۔ مسلمان کیونکہ تھوڑا سا اس نے اسمارٹنیس دکھائی، تھوڑا خطرناک لیول کا، کہنے لگا کہ یہ میری زمین ہے، اور اگر میں اس زمین کو جیت گیا، یہ زمین میں نے حاصل کر لی، تو میں اس میں مسجد بناؤں۔ وہ جو غیر مسلم تھا اس نے بھی کہہ دیا کہ اگر یہ زمین میرے ہاتھ میں آ گئی میں اس میں مندر بناؤں گا۔ جھگڑا تھا ان کا پرسنل، لیکن زبردستی اس کو کمیونل اینگل دے دیا۔ لے بھائی، انگریزی دور تھا، انگریزی دور کے اندر جو اس وقت کا جج تھا وہ بھی انگریز تھا، کورٹ میں بات چلی گئی۔ اب وہ جج بھی سوچ رہا تھا کہ بات ایسی ہو گئی ہے کہ اگر ذرا سا بھی فیصلے میں اندر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو بہت زبردست جھگڑے دنگے ہو جائیں گے، کئی لوگوں کی جانیں چلی جائیں گی۔ تو وہ یہ چاہتا تھا کوئی بیچ کا راستہ نکلے۔ اس انگریز جج نے یہ کہا، تھا تو وہ انگریز لیکن سمجھدار تھا، سوجھ بوجھ تھی اس کے اندر۔ اس نے یہ کہا کہ بھائی ایسا کوئی طریقہ اختیار کر لو، کمپرومائز ہو جائے، جھگڑا بھی نہ ہو، فساد بھی نہ ہو، کوئی رستہ ہے؟ تو ہندوؤں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ایک مسلمان ہے، وہ مسلمان جو بات کہے گا، وہ مسلمان جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور، اس کی بات ہم مانیں گے۔ لو بھائی، فیصلہ ہو گیا۔ اب کورٹ روم سے جب مسلمان باہر نکلے تو بڑے خوش کہ بھائی مسلمان ہے، چاہے جیسا بھی ہو مسلمان تو ہے، ہماری بات کہے گا۔ اور جو غیر مسلم تھے ان کو تھوڑا سا احساس ہوا، کچھ لوگوں نے احساس دلایا تم نے یہ کیا کر دیا، مسلمان تو مسلمانوں والی بات کرے گا۔ تو اس وقت تو انہوں نے جوش میں کہہ دیا، بعد میں ان کو احساس ہوا ہم نے یہ کیا کر دیا۔ بہرحال مسلمان پلاننگ کرنے لگے کہ مسجد بنے گی، میں اینٹیں دوں گا، میں سریے دوں گا، اس طریقے سے مسجد بن جائے گی۔ اچھا، وہ جو مسلمان تھے جن کا ہندوؤں نے نام لیا تھا کہ ان کی گواہی پر ہم بھروسہ کریں گے، وہ تھے مفتی الہی بخش صاحب۔ کورٹ روم لگا، تاریخ آئی، سب لوگ جمع ہوا، کیس کی سنوائی ہوئی، اور مفتی الہی بخش صاحب کو بلایا گیا۔ انگریز جج نے پوچھا، ہاں بھائی یہ بتائیں مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا صحیح بات تو یہ کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے۔ تو انگریز جج نے کہا کہ اگر ہندوؤں کی ہے تو اس پر وہ مندر بنا سکتے ہیں؟ تو مفتی صاحب نے کہا کہ جب زمین ہندوؤں کی ہے تو اس پر چاہے جو مرضی بنائے، ہمیں کیا اس پر اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس پر مسلمانوں کی طرف سے جو باتیں کہی جا سکتی ہیں وہ کہی گئی۔ یہودی ایجنٹ ہے نا، یہ باتیں تم کہتے ہیں نا، بک گیا اور کھا گیا پیسہ اور بیچ دیا ضمیر کو۔ بہرحال انہوں نے سچ بولا تھا۔ انگریز جج نے یہ فیصلہ دیا کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے، مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ انگریز جج نے یہ فیصلہ دیا۔ اس موقع پر جو ہندو تھے ان لوگوں نے بھی یہ کہا کہ بات اگر ایسی ہے تو آج ہم بھی ایمان قبول کرتے ہیں اور اب یہاں پر ہم اپنی طرف سے مسجد بنائیں۔ کبھی مسلمانوں کا یہ معاملہ تھا، آج ہم ڈرتے پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ واقعہ سنا کر کے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اسلامی حکومت وہ اتنا زبردست معاملہ ہے۔ اسلامی حکومت کے اندر غیر مسلموں کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ فراہم کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو مندر وغیرہ بن رہے ہیں نا، چاہے وہاں پر کتنی اخلاقی گراوٹ ہو، چاہے وہاں پر کتنی بے دینی ہو، لیکن ان مندروں کا بننا اور وہاں پر اس طریقے کا معاملے کا ہونا اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور اسلامی اعتبار سے اس حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی مسجدوں کو آباد رکھنے کی، آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔